الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری مسجدیں دوبارہ آباد ہو گئی ہیں اور ہم مسجد کے اندر باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی، یہ موقع دیا کہ ہم مسجد کے اندر باقاعدہ باجماعت نماز جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک نعمت پہلے سے موجود تھی، لیکن ہمیں قدر نہیں تھی۔ جب یہ اس سال اس بیماری کی وجہ سے ہم سے یہ چھن گئی تو پھر جو ہے وہ قدر آئی کہ کتنی بڑی ایک نعمت مسجد کے اندر آنا جانا، مسجد کے اندر باجماعت کی ادائیگی، جو ہمارے پاس ایک موقع تھا لیکن ہم اس سے اس طرح فائدہ نہیں اٹھایا جس طرح کہ اٹھانا جو ہے وہ چاہیے تھا۔ ایک مسلمان کی زندگی میں مسجد کی بڑی اہمیت ہے، اور ایک مسلمان کی زندگی مسجد کے بغیر ایسی ہی ہے جیسے کہ ایک جسم بغیر روح کے ہے۔ بدقسمتی سے اس کرونا وائرس کی جو نحوستیں ہیں یا سائیڈ ایفیکٹس ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے اس نے بہت سارے لوگوں کو بے نمازی بنا دیا ہے۔ نماز کے حوالے سے پہلے بھی وہ سستی کرتے تھے تو پورے ٹارے نمازی تھے، لیکن اس کے نتیجے کے اندر تو اور رہی صحیح کسر بھی جو ہے وہ نکل گئی ہے۔ تو میں مناسب سمجھ رہا ہوں کہ ایک یاد دہانی، ایک تذکیر کے طور پر کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے کلمہ پڑھنے کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد جو پہلی ذمہ داری ہمارے اوپر لاگو ہوتی ہے کہ ہم نماز کا اہتمام کریں، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھنا اس کے اپنے درجات ہیں، فضیلت ہے، اور اس کا اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ ہاں، جو لوگ مجبور ہیں، کسی مجبوری کی بنا پر نہیں آ سکتے، مسجد میں داخلے کا جو کرائٹیریا ہے اس کے اوپر پورا نہیں اترتے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر جو ہے وہ ہوتا ہے۔ جو شخص پہلے باجماعت نماز کا پابند تھا اور اب کسی وجہ سے نہیں آ سکتا، بیماری کی وجہ سے، شرعی عذر کی وجہ سے، پابندی کی وجہ سے، تو انشاءاللہ وہ گھر میں بیٹھا ہے، لیکن اس کی نیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو باجماعت نماز کا ثواب دے رہے ہیں۔ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتبار کرنا چاہیے، آپ کی حدیث پر جو ہے وہ اعتبار کرنا چاہیے۔ تو جو مجبور ہیں، معذور ہیں، بیمار ہیں، تو وہ گھر میں ہی جو ہے وہ نماز پڑھیں۔ لیکن جو صحت مند ہیں، کوئی مجبوری، بیماری، عذر لاحق نہیں ہے، تو انہیں مسجد کے اندر اگر وہ آ سکتے ہیں تو مسجد میں آنے کی اجازت ہے، تو مسجد میں اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے، بلکہ ایک صحابی نے پوچھا کہ جب ہم واپس جائیں گے تو کیا پھر بھی نیکی ملے گی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، واپسی پر بھی، ہر قدم پر بھی جو ہے وہ نیکی ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین بڑے مہربان ہیں اور رحمتیں جو ہے وہ عطا کرنے والے ہیں۔ وہ اس کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ بہت ساری غلطیاں، بہت سارے گناہ وضو سے معاف ہو جاتے ہیں، نماز سے جو ہے معاف ہو جاتے ہیں، استغفار سے جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الرجل یعتاد الی المساجد فاشہدوا لہ بالایمان، کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ باقاعدگی سے مسجد کے اندر جو ہے وہ آ رہا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ when you see a person coming to the masjid frequently you have to testify that he is a believer۔ اور مسجد میں آنا یہ ایمان کی جو ہے وہ علامت ہے، اور اس کا اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ آج کا درس اسی موضوع پر ہے، نماز کا اہتمام، جمعہ کا اہتمام، باجماعت نماز کا اہتمام، ان کے فضائل، اور پھر فضائل سے بڑھ کر مسائل نماز۔ انشاءاللہ اگر آپ درس کے آخر تک
اس کو سنیں گے تو مسائل نماز جو ایک عام آدمی کے لیے جن کا جاننا جو ہے وہ ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ گھروں کے اندر ہوتے ہیں اور ان کے مسجد میں نہ آنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ مسجد میں کون سا وقت جماعت کا ہے۔ تو میں ایک بہت آسان ٹپ دیتا ہوں کہ جہاں بھی آپ جائیں تو غروب آفتاب کا وقت سب کو معلوم ہوتا ہے، آپ انٹرنیٹ سے بھی چیک کر سکتے ہیں۔ تو جہاں بھی آپ موجود ہیں غروب آفتاب کے وقت مسجد میں چلے جائیں۔ مسجد کا ایڈریس معلوم کرنا بھی کوئی مشکل نہیں، تو جہاں بھی آپ ہوں، جس شہر میں بھی ہوں، نئے ہوں کسی علاقے میں یا جو بھی ہو، یا ویسے آپ کو مسجد کا میں نماز کا ٹائم نہیں پتہ کہ اس مسجد میں کیا وقت ہے، غروب آفتاب ایک ایسا وقت ہے کہ ساری مساجد اس ٹائم پہ کھلی ہوتی ہیں۔ اس ٹائم پہ آپ مسجد میں چلے جائیں اور غروب آفتاب کے ساتھ نماز بھی پڑھیں، اور وہاں سے مسجد کا ٹائم ٹیبل لے کر جو ہے وہ باقی نمازوں کے اوقات نوٹ کر لیں، اور آپ کے لیے کوئی مشکل جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ بلکہ ہمیں بھی چاہیے کہ مسجد کا ٹائم ٹیبل اپنے کنٹیکٹس کو بھیجنا چاہیے نماز کی دعوت کے طور پر۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے آپ کے ریمائنڈر سے، ہمارے ریمائنڈر سے کوئی بندہ مسجد کے اندر آنا جو ہے وہ شروع ہو جائے۔ تو نماز کی اہمیت پر بات ہو رہی تھی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی دلچسپ حکایت نماز کے فضائل کے حوالے سے جو ہے وہ لکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص وہ باوضو ہو کر مسجد کی طرف آ رہا تھا، تو راستے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے ایک جگہ کیچڑ میں اس کا پاؤں پھسلا اور اس کے کپڑے خراب ہو گئے۔ تو وہ شخص دوبارہ گھر جاتا ہے، دوبارہ اپنے آپ کو طہارت اور کپڑے بدلتا ہے اور دوبارہ مسجد کی طرف چل پڑتا ہے۔ دوبارہ وہ راستے میں گر جاتا ہے اور کیچڑ سے اس کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ وہ گھر میں چلا جاتا ہے اور تیسری مرتبہ پھر کپڑے بدل کر مسجد کی طرف آنا جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے۔ اب جہاں پہ وہ پہلے گرا تھا اور جہاں پہ اس کے گرنے کا خدشہ تھا، وہاں وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص چراغ لے کر کھڑا ہے، اور اس نے اس کی رہنمائی کی کہ یہاں احتیاط سے، کہ تاکہ تم نے گرنا نہیں ہے اور گر نہ جاؤ، اور اس کو مسجد تک لے جاتا ہے۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو مسجد میں داخل ہو رہے ہیں لیکن وہ شخص مسجد میں نہیں داخل ہوا، تو بڑے حیران ہوئے کہ تم مجھے مسجد تک لے کر آئے ہو، خود کیوں نہیں جا رہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں تو شیطان ہوں، جب پہلی دفعہ تم گرے تھے تو گرانے والا بھی میں ہی تھا، کہ تب تم گرے ہو اور میرا خیال تھا کہ تم واپس چلے جاؤ گے اور نماز کی طرف نہیں آؤ گے، لیکن تم نے دوبارہ کپڑے بدل کر مسجد کی طرف آنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو بخش دیا۔ اتنا اہتمام۔ اور دوسرا، جب تم دوبارہ گرے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے خاندان کے گناہوں کو معاف کر دیا، اور جب تیسری دفعہ تم وہاں پہ پہنچے تو مجھے ڈر پیدا ہوا کہ کہیں تمہارے اس عمل کی وجہ سے پوری امت کے گناہوں کو ہی نہ بخش دیا جائے۔ تو یہ ایک حکایت ہے اگرچہ، اور لیکن ایک بات کو سمجھانے کے لیے کہ آج کل ہم چھوٹے چھوٹے عذر کی وجہ سے نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں، اور تھوڑا سا ہمیں کوئی موقع مل جائے، باجماعت نماز ضائع ہو جاتی ہے یا نمازیں ہی قضا ہو جاتی ہیں، تو یہ کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور نماز کی پابندی کا اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر 109 مرتبہ 109 ٹائمز قرآن کے اندر نماز کا صراحتاً حکم ہے، اور 700 ٹائمز انڈیکیٹیولی، اشارتاً جو ہے وہ نماز کا حکم ہے۔ تو اتنا کسی اور عبادت کے بارے میں حکم نہیں آیا جتنا نماز کے بارے میں جو ہے وہ آیا ہے۔ تو ہمیں نماز کا اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، کہ تمام اعمال میں اللہ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اس کے اوقات پر، اس کے وقت پر، صحیح وقت پر جو ہے وہ ادا کرنا۔ تو یہ دوسری جتنی بھی عبادات ہیں وہ مخصوص ہیں، حالات کے ساتھ، مخصوص شرائط کے ساتھ ہیں۔ مثلا روزہ ہے تو وہ سال میں ایک دفعہ، ایک مہینہ ہم نے جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ رکھنا ہے۔ اس میں کے اندر بھی جو ہے وہ اگر کوئی مسافر ہے، بیمار ہے یا بوڑھا ہے تو وہ اس کو رخصت ہے۔ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، اور وہ بھی صاحب استطاعت پر، کہ وہ اسی کے اوپر جو ہے وہ فرض ہے۔ اور
زکوٰۃ وہ سال میں ایک دفعہ جو ہے وہ فرض ہے کہ سال کے بعد آپ احتیاط کے ساتھ اپنی آمدن کو کیلکولیٹ کریں اور اس پر 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ دیں، دل پر ہاتھ رکھیں، پتھر رکھیں اور پاکٹ سے منی نکالیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کر دیں، اور یہ کام منٹوں میں ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک ایسی عبادت جو سفر میں بھی ادا کرنی ہے، حضر میں بھی ادا کرنی ہے، گھر میں بھی ادا کرنی ہے، باہر بھی ادا کرنی ہے، امیر کو بھی ادا کرنی ہے اور غریب کو بھی ادا کرنی ہے، بادشاہ کو بھی ادا کرنی ہے اور غلام کو بھی ادا کرنی ہے، مرد کو بھی، عورت کو بھی، استاد کو بھی، شاگرد کو بھی، ہر روز، دن کو بھی اور رات کو بھی۔ کھڑے ہو کر انسان نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے گا، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر جو ہے وہ پڑھے گا، اور لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو اشاروں سے جو ہے وہ پڑھے گا، سواری پر سوار ہے تب بھی پڑھے گا، اور مسجد میں نہیں آ سکتا تو کہیں اور جہاں بھی جگہ ملے، پاک جگہ ملے، جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے پوری روئے زمین مسجد بنا دی گئی۔ تو یہ اس امت کے لیے خاص عنایت ہے کہ انسان سفر میں ہوتا ہے، مجبوری کے اندر ہوتا ہے، جاب پر ہوتا ہے، کہیں پر ہوتا ہے، جہاں بھی پاک جگہ ملے انسان وہاں پر نماز کو جو ہے وہ ادا کر دے۔ اگرچہ بے شمار اس کے دنیاوی فوائد بھی ہیں، اس کے ذریعے طہارت بھی ہوگی۔ مجھے پتہ ہے کہ تھوڑی دیر بعد میں نے نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھوں گا، جسم کو پاک رکھوں گا، وقت کی پابندی، صبح جلدی اٹھنے کی عادت، یہ بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اور جو ہے یہ فجر کے وقت میں جلدی اٹھنے میں بڑی برکت رکھی گئی، رزق کے اندر برکت آتی ہے، تو نماز کی برکت سے انسان جلدی جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے، گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد سے واقفیت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور الفت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان بار بار ملتا ہے، ایک چہرہ دیکھتا ہے تو اس سے ایک انس اور محبت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ آخرت کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے، اللہ کی رضا ہے، قبر کے اندھیروں کے اندر، قبر کی ظلمتوں کے اندر چراغ ہے، ایک نور ہے، ایک روحانی سکون کا ذریعہ ہے، اور قیامت والے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ تو یہ اس کا اہتمام پابندی کے ساتھ ہمیں اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی سخت جو ہے وہ تاکیدات جو ہے وہ فرمایا الصلاۃ عماد الدین، من اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، جو اس کو قائم کرے گا اس نے گویا دین کو قائم کر دیا، اور جو اس کو گرائے گا اس نے گویا کہ دین کی عمارت کو جو ہے وہ گرا دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کے اندر ایمان نہیں جس کے اندر آنیسٹی نہیں، دیانتداری نہیں، ولا صلاۃ لمن لا طہور لہ، اور اس شخص کی نماز قبول نہیں جس کا وضو نہیں، طہارت نہیں، اور ولا دین لمن لا صلاۃ لہ، اور اس شخص کے دین کا کوئی اعتبار نہیں جو نماز کا پابند نہیں ہے۔ انما موضع الصلاۃ من الدین کموضع الرأس من الجسد، ایک جس طرح جسم میں ایک سر کی اہمیت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح دین میں نماز کی حیثیت ہے۔ اٹس لائک اے ہیڈ آف دا دین، یہ دین کا ایک سر کی طرح ہے، سب سے اہم موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، اور جو شخص بے نمازی ہے تو اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے گویا کفر والا کام کیا، ایمان کے منافی جو ہے وہ کام کیا۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ان للہ ملکا ینادی عند کل صلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ کے نے کچھ فرشتے مقرر کیے ہیں کہ جو ہر نماز کے وقت اعلان کرتے ہیں یا بنی آدم قوموا الی نیرانکم التی اوقدتموہا فاطفئوہا، کہ جو گناہوں کی آگ تم نے جلائی ہے نماز کے ذریعے اس کو بجھا دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ جس طرح ایک نہر ہو، آدمی اس میں 5 مرتبہ بات کرے تو جسم پر کوئی میل نہیں رہتی، اسی طرح نمازی کے اندر کوئی گناہوں کی میل جو ہے وہ نہیں رہتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاخ کی مثال بھی دی کہ خشک پتے جس طرح گر جاتے ہیں ایک شاخ سے، اسی طرح آدمی کے گناہ بھی جو ہے وہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ایک نماز دوسرے نماز کے درمیان، ایک جمعہ دوسرے جمعے کے درمیان،
ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان، ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ ہمیں اس کا اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے قیامت والے دن جو سوال ہوگا ہمارے اعمال کے بارے میں، وہ نماز کے عمل کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز درست ہو گئی تو امید ہے کہ باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر اسی کے اندر کمی رہ گئی تو ڈر ہے کہ کہیں باقی اعمال بھی ضائع نہ ہو جائیں۔ من حافظ علیہا کانت لہ نوراً و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے یہ اس کے لیے ایک نور، برہان، دلیل اور نجات ہوگی قیامت والے دن۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ اوصانی خلیلی، میرے بہترین دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کی تاکید فرمائی، اور ان میں سے ایک یہ ہے، فقال لا تشرکوا باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، ان قطعتم او حرقتم او صلبتم، چاہے تمہیں کاٹ دیا جائے، چاہے تمہیں جلا دیا جائے، چاہے تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے، اور ولا تترکوا الصلاۃ متعمدا فمن ترکها متعمدا فقد خرج من الملہ، اور کبھی بھی نماز کو جان بوجھ کر نہ چھوڑو، اس لیے کہ جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے وہ گویا کہ ملت سے جو ہے وہ نکل گیا۔ نماز کو بھی قضا نہ کیا جائے، اور بالخصوص جمعے کو بھی فرمایا کہ جو شخص بغیر عذر کے 2 جمعے لگاتار چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کے ریکارڈ میں منافق لکھ دیا جاتا ہے۔ ہاں ایک مجبوری ہے، جاب سے چھٹی نہیں ملی، آدمی نے کوشش کی لیکن نہیں کر سکا، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بلا وجہ آدمی کوئی جاب بھی نہیں اور مصروف بھی نہیں، یا چھٹی مل سکتی ہے اس کے باوجود سستی کرتا ہے، تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ آدمی کو احتیاط جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اور نہ صرف اپنی نماز کی فکر بلکہ اپنے بچوں کی نماز کی فکر، ان کو بھی نماز کا پابند کا اہتمام کرنا چاہیے، اور بچپن سے ہی جب ان کو نماز کا پابند بنایا جائے گا تو انشاءاللہ پھر وہ نماز کے عادی ہوں گے۔ اور یقین جانیے اگر اپنے بچے کو آپ نے مسجد سے مانوس کر دیں، باقی بے شک زیادہ کچھ بھی نہ کر سکیں اگر آپ، لیکن کم از کم اپنے بچوں کو مسجد کے ماحول سے مانوس کر دیں، انشاءاللہ ان کی ہدایت کا دروازہ کھلا رہے گا۔ زندگی کے کسی نہ کسی موقع پہ انشاءاللہ وہ مکمل ان کا دل دین کی طرف آئے گا، لیکن یہ ضروری ہے کہ مسجد کے ماحول کے ساتھ اپنے بچوں کو مانوس کیا جائے، نئے بچوں کو، ینگسٹر کو انکریج کیا جائے کہ وہ مسجد میں جو ہے وہ آئیں، اور ان کی حسن شکنی نہ کی جائے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے رویے جو ہے وہ بچوں کو مسجد سے دور رکھتے ہیں، تو یہ ہماری نئی نسل ہے جس نے آگے مسجدوں کو آباد رکھنا ہے، تو لہٰذا اگر ہم آج ان کو مسجد سے بھگا دیں گے تو کل اگر یہ مسجد کی طرف نہ آئے تو قیامت والے دن ہمارا گریبان جو ہے وہ پکڑیں گے۔ ہمارے مولانا نثار مرحوم ہوا کرتے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر بچہ اگر نیکر میں بھی مسجد میں اندر آ جائے تو اس کو واپس نہ بھیجو، وہ مسجد کے اندر آیا ہے تو اس کو ایک دن انشاءاللہ اس کا لباس بھی پورا ہو جائے گا، اس کا لباس بھی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کسی کو مسجد سے دور نہ کرو، کہیں ہمارے رویے، ہمارا اخلاق لوگوں کو مسجد سے دور نہ کر دیں۔ قرآن کے اندر ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجد سے روکے۔ مسجد سے روکنا صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی دروازے پر ڈنڈا لے کر کھڑا ہو جائے کہ کوئی مسجد میں نہ جائے، ہمارے رویے، ہمارا اخلاق وہ لوگوں کو مسجدوں سے دور رکھ سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کسی شخص کو بھی لوگوں کے رویوں کو برداشت کیا جائے، ان کی اگر وہ مسجد کے آداب، ایک بندہ جو پہلی دفعہ مسجد کے اندر آیا ہے اگر وہ مسجد کے آداب کا نہیں بھی پتا تو ہمیں اہتمام کے ساتھ یا اچھے طریقے سے حکمت کے ساتھ اس کو سمجھا دیا جائے۔ اب دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بدو مسجد کے اندر آتا ہے اور مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے، تو صحابہ کرام اس کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں تو آپ منع فرما دیتے ہیں۔ کتنا بڑا، یعنی آج کے حالات میں اگر آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے، وہ پہلی دفعہ بیچارہ مسجد میں آیا ہے، اس کو مسجد کے آداب کا نہیں پتہ، وہ موبائل سائلنٹ پہ لگانا بھول گیا، لیکن بعض دفعہ ہمارے رویے کی وجہ سے وہ بالکل مسجد کے اندر آنا جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ چیز کے احتیاط کرنی چاہیے، لوگوں کو مسجد کی طرف آنے والا بنائیں، نہ کہ مسجد سے جانے والا جو ہے وہ بنائیں۔ تو جمعے اور جماعت کا اہتمام یہ بڑی برکات کا جو ہے وہ ذریعہ ہے، بالخصوص جمعے والے دن اس کا آغاز
فجر کی نماز باجماعت سے کیا جائے۔ جمعہ والے دن فجر کی جو نماز ہے اس کی باجماعت کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، حدیث کے اندر بھی اس کی فضیلت جو ہے، خصوصی فضیلت جو ہے وہ آئی ہے۔ پھر جمعہ والے دن سورہ کہف کی تلاوت سورج نکلنے کے بعد اور جمعہ والے دن سورج غروب ہونے سے پہلے جب بھی وقت ملے، موزوں انسان کو لگے تو اس وقت سورہ کہف کی تلاوت کی جائے، اس کا اجر ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ جمعہ کی تیاری کرنا، غسل کرنا مسنون ہے، اچھے کپڑے پہننا مسنون عمل ہے، خوشبو لگانا مسنون عمل ہے، درود شریف کو پڑھنا جب بھی وقت ملے یہ ایک مسنون عمل ہے، اس کا اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ دعا کا موقع ہاتھ سے جو ہے وہ ضائع نہ دینا جائے۔ یہ سارے اعمال مسنون ہیں، فرض نہیں ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے رہ گئے ہیں تو کوئی وبال نہیں ہے۔ ہاں جمعے کی نماز فرض ہے عاقل پر، بالغ پر، اور یہ جو ہے خطبہ سننا اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور جتنا انسان جلدی آئے گا تو زیادہ ثواب جو ہے وہ ملے گا۔ لیکن اگر آپ امام کے ساتھ مل گئے ہیں سلام سے پہلے تو آپ کا جمعہ جو ہے وہ ہو گیا۔ اور اسی طرح جو باقی نمازیں ہیں ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے اندر ایک ہر نماز کا ایک افضل وقت ہے، اگرچہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن افضل وقت کے ساتھ اگر نہ بھی مل سکے، نہ بھی پڑھ سکے، تو ایک ہر نماز کا جائز وقت ہے۔ مجبوری میں یا ویسے بھی جائز وقت میں نماز ادا ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے من ادرک رکعۃ قبل طلوع الشمس فقد ادرک صلاۃ الفجر، کہ جس نے سورج نکلنے سے پہلے ایک رکعت پڑھ لی اس نے گویا فجر کی نماز اس کو مل گئی۔ ومن ادرک رکعۃ قبل غروب الشمس فقد ادرک صلاۃ العصر، کہ جس نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے ایک رکعت پڑھ لی اس نے گویا عصر کی نماز پڑھ لی، اس کو مل گئی، تو اس کی نماز گویا قضا نہیں ہوئی ہے، ادا ہوئی ہے۔ تو یہ اسی طرح مجبوری میں جمع بین الصلاتین، عذر میں، مجبوری میں، بیماری میں، سفر میں جو ہے، یا بریک نہیں مل سکتی تو ایک ہی بریک میں آپ ظہر پڑھ لیں، آخری وقت میں عصر کو ابتدائی وقت میں پڑھ لیں، یا دونوں کو ملا لیں، مثل اول کے اندر دونوں کو پڑھ لیں۔ تو یہ نیت ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ راستے جو ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں، راستے جو ہے وہ انسان کے نکل آتے ہیں اور انسان اس کا اہتمام جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ کچھ چیزیں، مسائل نماز کو جو ہے وہ اگر جو ہے وہ دیکھا جائے تو ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو خشوع اور خضوع 3 دفعہ اس کی نماز دہرائی گئی، اور اس نے پوچھا کہ واٹس واز رانگ ود مائی پریئر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا کہ نماز کو خشوع اور خضوع سے ادا کرنا چاہیے۔ تو نماز کے اندر ایک تو یہ ہے کہ جلدی نہ ہو، سر سے اتارنے والا ایک عمل نہ ہو، بلکہ ہمیں یہ ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ اللہ سے ہم کلامی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنے رب سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ نماز پڑھے۔ نماز الصلاۃ معراج المؤمن، نماز بندے مومن کی معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معراج کے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کیا تھا، تو ہر نماز میں ہمیں یہ موقع دیا جاتا ہے کہ ہم اللہ سے ہم کلام جو ہے وہ ہوں۔ قرآن کو آہستہ سے پڑھیں، قرات کو کم از کم اتنی قرات اور اتنی صورتیں یاد ہوں کہ نماز کے اندر اہتمام سے ہم ان کو جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ نماز کا خشوع میں نے کہا بہت ضروری ہے۔ آنکھیں بند کر کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، جب بھی نماز پڑھیں تو آنکھیں کھول کر جو ہے وہ پڑھیں، اور اسی طرح اپنے حرکات و سکنات کو محدود رکھیں۔ یہ نماز کنٹرولڈ موومنٹ ہے، تو بچے کو جب سکھائیں تو ہو سکتا ہے پہلے دن سارے چیزیں اس کے لیے مشکل ہوں، تو میں ایک آسان طریقہ یہ بتاتا ہوں کہ بس پہلے بچے کو کہیں کہ مجھے کاپی کرو، جس طرح آپ پڑھ رہے ہیں اسی طرح پڑھیں، کوئی اس کو اندر مجبور نہ کریں یا اس پر بوجھ نہ ڈالیں، اس لیے کہ یکدم ایک نئی لینگویج کے اندر اس کا سیکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پہلے اس کو نماز کی جو کنٹرولڈ موومنٹس ہیں، جو مینوورز ہیں، وہ اچھی طریقے سے اس کو آ جائیں، پھر اس کو صرف تسبیحات یاد کرائیں۔ ہاں سجدے کے اندر جانا ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے، رکوع کے اندر جانا ہے تو سبحان ربی العظیم کہنا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اس دوران وہ اگر قرآن پڑھ رہا ہوگا تو سورہ فاتحہ بھی پڑھ چکا ہوگا، تو آہستہ آہستہ اس کو وہ یاد کرا دیں، ایک سورت یاد کرا دیں۔ اس طرح گریجولی، دیکھیں نا 10 سال کی عمر رکھی گئی ہے، اور یہ 10 سال بڑی عمر ہے، یعنی 5 سال سے اگر آپ شروع کریں تو 5 سال میں آپ نے بچے کو نماز جو ہے وہ یاد کرانی ہے۔ تو جو ہے تو یہ چھوٹا گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ، تاکہ وہ اس دوران وہ مسجد میں اس کو لے کر آئیں،
ویکنڈ پر لے کر آئیں یا جہاں بھی موقع ملے، تاکہ وہ مسجد کے ماحول سے مانوس ہو۔ جب بھی ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کچھ شرائط ایسی ہوتی ہیں جو نماز سے پہلے ہمیں پورے کرنا جو ہے وہ ضروری ہیں۔ یعنی اگر مسائل نماز کے حوالے سے دیکھا جائے، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ آخر میں مسائل نماز پر بھی گفتگو ہوگی، تو عام آدمیوں کو عموماً یہ چیزیں نہیں پتہ ہوتی، تو میں تذکیر کے طور پر بالکل ایک عام سی چیزیں ہیں لیکن ان کا دار و مدار ہے، اس سے ہماری نماز ویلڈ یا انویلڈ ہو سکتی ہے۔ اگر ان کا اہتمام کریں گے تو ویلڈ ہوگی، اور نہیں کریں گے تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ پاک ہو، اور ہمارے کپڑے پاک ہوں، ان پر کوئی گندگی غلاظت نہ لگی ہو۔ اگر کوئی چیز لگی ہے تو ایک کوائن کے برابر وہ معاف ہے۔ کوئی خون کا دھبا لگا ہے، کوئی چیز لگی ہے تو ایک کوائن کے اندر وہ معاف ہے۔ اس سے زیادہ ہوگا تو اس کا دھونا جو ہے وہ ضروری ہے، یا کپڑے بدلنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس طرح ہمارا بدن پاک ہو، اسی طرح ہم قبلہ رو ہو جائیں، اور اسی طرح وہ نماز کا وقت ہو۔ ایسا نہیں کہ ابھی مغرب سورج غروب ہی نہیں ہوا اور اس سے پہلے میں مغرب پڑھنا شروع کر دوں، نماز قبول نہیں ہوگی۔ اسبابھا اوقاتھا، نمازوں کے سبب ان کے اوقات ہیں۔ جب وقت ہوگا تو نماز جو ہے وہ ضرور ہوگی اور فرض ہوگی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز اہل ایمان پر ان کے مقررہ اوقات پر فرض کی گئی ہے۔ اور سطر کا ڈھانپنا، اور ساتویں چیز نیت کرنا۔ یہ 7 شرائط نماز کے شروع کرنے سے پہلے ہیں۔ جگہ پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، بدن پاک ہو، قبلہ رو ہو، وہ نماز کا وقت ہو، سطر ڈھانپا ہوا ہو، کم از کم فرض سطر جو ہے، اور نماز کی وہ نیت کرے، پتہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں یا کون سی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تعیین ضروری ہے، الفاظ نیت میں ضروری نہیں، بعض دفعہ پیس آف مائنڈ کے لیے علماء نے بتائے ہیں، لیکن نیت میں یہ ہو، دل میں یہ ہو کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، تعیین ہونی چاہیے۔ میں زور پڑھ رہا ہوں، عصر پڑھ رہا ہوں، مغرب پڑھ رہا ہوں، اور اتنا شعور ہونا چاہیے کہ پتہ ہو کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، 3 پڑھنی ہیں یا 4 پڑھنی ہیں۔ اسی طرح نماز کے ارکان، جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو کون سی چیزیں اس کے اندر ضروری ہیں؟ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، جس سے نماز کا آغاز ہوتا ہے۔ تکبیر تحریمہ یعنی اس سے باقی ساری چیزیں حرام ہو گئیں۔ بہت ساری چیزیں جو پرمیسیبل تھیں اب وہ امپرمیسیبل ہو گئی ہیں۔ اب وہ جن کی عام طور پر حلال تھیں لیکن اب ان کی اجازت نہیں۔ گفتگو ایک حلال چیز ہے لیکن اب اس کی اجازت نہیں۔ کھانا کھانا حلال چیز ہے لیکن اب اس کی اجازت نہیں۔ پانی پینا یا کوئی چیز پینا اجازت ہے لیکن نماز میں اب جائز نہیں۔ تو یہ تکبیر تحریمہ، یہ پہلا رکن ہے۔ پھر قیام، کھڑا ہونا، اللہ ہے کہ آپ مجبور ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کر یا کرسی پر نماز پڑھیں گے۔ قراءت جو ہے وہ اس کے اندر کرنا، سورہ فاتحہ یا اس کے ساتھ کوئی ایک سورت ملانا۔ اسی طرح رکوع کرنا، یہ نماز کا رکن ہے۔ دونوں سجدے کرنا۔ اب سجدے کے اندر حدیث کے اندر آتا ہے کہ سجدہ 7 اعضاء پر ہوتا ہے۔ پیشانی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سجدے کے اندر، اس لیے کہ جب انسان زمین پر سر رکھتا ہے تو یہ اس کو سجدہ کہتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب بندہ سجدہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے انکار کیا، میرے لیے جہنم ہے، آگ ہے۔ اب انسان کو سجدے کا حکم ہوا اور یہ سجدہ کر رہا ہے اور اس کے لیے جنت ہے۔ تو سجدہ ایک ایسا موقع ہے جو شیطان کو کے خلاف گویا کہ انسان عمل کر رہا ہے۔ تو سجدہ 7 اعضاء پر، ایک پیشانی، اور پیشانی کے اندر یہ ناک بھی ہوتی ہے، لیکن صرف ناک پر سجدہ جائز نہیں، اللہ ہے کہ پیشانی کے اوپر کوئی زخم ہو، مجبوری ہو تو پھر کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں یہ زمین پر ہونی چاہیے۔ اسی طرح جو ہے وہ قاعدہ اخیرہ، اور اسی طرح جو ہے یہ 6 چیزیں جو ہیں وہ نماز کے ارکان کے اندر ہیں۔ آدمی اگر کوئی چیز بھول جاتی ہے اور وہ چیز نماز کے اندر سنت ہے تو اس پر سجدہ سہو ضروری نہیں، لیکن اگر کوئی چیز واجب ہے تو وہ چھوٹ جائے تو پھر انسان کو سجدہ سہو جو ہے وہ کرنا ضروری ہے، ورنہ اس کی نماز درست جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ واجب کے چھوٹنے سے اور فرض میں تاخیر سے سجدہ سہو جو ہے وہ لازم آتا ہے۔ ایک فرض آپ نے ادا کرنا تھا نماز میں، آپ نے ہچکچائے، دیر کر دی، تو اتنی دیر کہ جس میں آپ
3 مرتبہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، اتنی دیر یا اس سے زیادہ آپ نے اگر دیر کر دی تو سجدہ سہو، اس سے اگر کم پہ دیر ہوئی ہے تو پھر سجدہ سہو جو ہے وہ ادا کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں۔ اسی طرح نماز میں خشوع اور خضوع، اور اس کے اندر جس کی کوئی بھی عمل ہے اس کی 2 کیٹیگریز ہیں۔ ایک عمل قلیل ہے، تھوڑا سا عمل آپ نے کیا، کوئی ایک دفعہ وہ ٹھیک کر دیا، کوئی پیشانی پہ کوئی چیز لگی تھی اس کو ہٹا دیا، ایک آدھ کرنے سے اس طرح جو ہے وہ نماز پہ متاثر نہیں ہوتی۔ 2 مرتبہ، 1 یا 2 مرتبہ کرنے سے، آپ سجدے پر جا رہے تھے، سجدے کی جگہ پر کوئی کنکریاں تھیں، کوئی اور چیز تھی، آپ نے اس کو ہاتھ ہٹا کر ہٹا دیا، اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن کوئی اگر یہی عمل بار بار کریں گے تو یہ عمل کثیر بن جائے گا، تو اس سے نماز پھر ٹوٹ جاتی ہے۔ تو عمل قلیل سے نماز نہیں ٹوٹتی، 1 یا 2 دفعہ آپ نے کوئی کام کر دیا، مطلب اول تو اہتمام کرنا چاہیے کہ نماز میں خشوع ہو۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور وہ کھیل رہا تھا تو اپنے ہاتھوں کے ساتھ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کا دل ڈر رہا ہوتا تو اس کے ہاتھ اور اعضاء بھی اس کا ساتھ دے رہے ہوتے۔ تو اب چونکہ دل میں خشیت نہیں ہے تو اعضاء بھی پھر حرکت کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے وہ جب انسان نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو مسواک کا اہتمام، اس سے نماز کے درجات کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر سنت اور نوافل گھر کے اندر ادا کرنا، ان کا بھی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، ڈو ناٹ میک یور ہومز گریو یارڈ، اپنے گھروں کو قبرستان جو ہے وہ نہ بناؤ۔ تو نوافل کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام گھر میں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح بعض دفعہ گھر میں بھی باجماعت نماز کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ بچوں کو، فیملی کو بھی اس کا جو ہے وہ اہمیت جو ہے وہ معلوم ہو۔ اسی طرح نماز کے اندر جو ہے وہ کوشش کی جائے کہ اس کا ترجمہ یاد ہو جائے تاکہ اس کے نتیجے کے اندر آدمی کی توجہ نماز کے اندر جو ہے وہ زیادہ ہو جائے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نماز کے اندر خشوع اور خضوع کو جو ہے وہ پیدا کرتی ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ جو مکروہ اوقات ہیں ان کے اندر نماز نہ پڑھی جائے۔ شدید بھوک لگی ہے تو پہلے کھانا کھا لیا جائے اور پھر نماز کا اہتمام جو ہے وہ کیا جائے۔ ٹوائلٹ جانا ہے، واش روم جانا ہے تو پہلے اس سے فارغ ہو کر پھر نماز کا اہتمام جو ہے وہ کیا جائے۔ امام خطبہ دے رہا ہے تو پھر نماز جو ہے وہ نہ پڑھے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انسان نماز پڑھ چکا ہے لیکن اس کے بعد مسجد کے اندر آیا، تو اب یہ نہیں ہے اب کہ اگر آدمی کہے کہ میں نے تو نماز پڑھ لی اور مسجد میں جماعت ہو رہی ہے اور آدمی ایک کونے پر بیٹھ جائے، ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے تشبہ بالمصلین، نمازیوں سے مشابہت۔ تو یہ آپ بے شک اپنی نماز پڑھ بھی چکے ہیں کسی اور مسجد میں یا گھر میں، مسجد میں آئے ہیں، نماز ہو رہی ہے، آپ بھی باجماعت نماز میں شامل ہو جائیں، آپ کی یہ نماز نفل نماز ہو جائے گی۔ اس لیے کہ تشبہ بالمصلین ضروری ہے۔ جس طرح تشبہ بالصائمین، کوئی بندہ روزے سے ہے نا، اور آپ کا اگر روزہ نہیں ہے کسی شرعی عذر کی وجہ سے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کے سامنے کھانا شروع کر دیں، اس کو آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو پریٹینڈ کریں کہ آپ کا بھی روزہ ہے، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ پتہ نہیں کیوں نہیں روزہ رکھ رہا۔ ان کو تو اندر کی بات نہیں معلوم ہوگی، عذر نہیں پتہ ہوگا کہ آپ کس وجہ سے نہیں جو ہے وہ روزہ رکھ رہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ تاکہ ہر چیز کے ایک آداب ہوتے ہیں تو ان کا اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو یہ نماز کے حوالے سے بنیادی چیزیں تھیں۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم